کیوں کیا؟ تو کمانڈر ان چیف بولے گا اس کا کورٹ مارشل کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سواد آؤ اپنا بدلہ لے لو۔ حضرت سواد دوڑتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے لپیٹ جاتے ہیں اور بوسہ دینا شروع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں سواد تم کیا کر رہے ہو؟ حضرت سواد انصاری کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری موت میرے سامنے ہے، زندگی کی آخری لمحوں میں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنے جسم کو آپ کے جسم سے مس کر لوں۔ یہ صحابہ کرام کا جوش اور جذبے جہاد اور شہادت تھا۔ جنگ شروع ہوتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، خدا کی قدرت پر عملی ثبوت پیش کیا جاتا ہے۔ صرف 8 تلواریں، 2 گھوڑے، 70 اونٹ سے 1000 مشرکین سے مقابلہ 313 مسلمان کرتے ہیں۔ کتنے؟ 8 تلواریں، 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور 100 بختر تھے شاید۔ اور پھر جب مقابلہ شروع ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے پہلی مدد یہ آتی ہے۔ سورہ انفال کی آیات 44 میں اس کا ترجمہ مفسرین نے کیا کہ اللہ نے مسلمانوں کی تعداد مشرکین کو کم دکھائی۔ اللہ نے مسلمانوں کو مشرکین کی تعداد کم دکھائی اس لیے کہ مسلمانوں کے دلوں میں خوف نہ پیدا ہو، اور مشرکین کو مسلمانوں کی تعداد کم اس لیے دکھائی کہ وہ پورے کے پورے مسلمانوں کے صف میں ان کے اللہ نے سورہ آل عمران میں اس کا ذکر کیا، آیت نمبر 13 ہے آل عمران کی، جس میں مفسرین نے ترجمہ کیا کہ اللہ نے مسلمانوں کی فوج کو مشرکین کے سامنے بہت زیادہ دکھایا تاکہ ان پر خوف طاری ہو جائے۔ پھر تیسرا اللہ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 9 میں اس کا مفسرین نے ترجمہ کیا، اللہ نے فرشتوں کو نازل کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کیا مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ پھر چوتھی مدد کا ذکر سورہ انفال میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں کنکریاں اٹھاتے اور مشرکین کی طرف اٹھا کر پھینکتے اور کہتے شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب یہ آپ نہیں پھینک رہے ہیں، ہم پھینک رہے ہیں۔ اور پھر جس جگہ پر مشرکین نے جگہ منتخب کی تھی انہوں نے پانی کے کنویں پہ قبضہ کر لیا، تو اللہ نے بارش کو نازل کیا اور مسلمانوں کو پانی پینے کو ملا۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو کامیاب کیا، اور ہم کو اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ مسلمان طاقت پر قوت پر بھروسہ نہیں کرتا، مسلمان خدا کی قدرت پر بھروسہ کرتا ہے۔ مسلمان خدا کی قدرت پر بھروسہ کرتا ہے۔ مسلمان تعداد نہیں دیکھتا، حق کے لیے، حق کی سربلندی کے لیے مسلمان اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے۔ یہ پہلا سبق اور درس ہم کو جنگ بدر سے اس کا ملتا ہے۔ یہ جو 2 بھائی تھے معاذ اور موز، وہ جنگ میں ہیں اور جا کر ایک صحابی رسول سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ ابو جہل کہاں ہے؟ تو ایک صحابی رسول بولتے ہیں دیکھو ابو جہل یہ ہے۔ تو دونوں بھائی جا کر ابو جہل پر لپکتے ہیں۔ ابو جہل کے ایڑی پر ایک بھائی تلوار مارتے ہیں، دوسرا بھائی کسی اور جسم کا تلوار مارتا ہے۔ ابو جہل پلٹا کر ایک بھائی کو تلوار سے مارتا، زخمی، دونوں کو زخمی کر دیتا ہے۔ تو ایک بڑے بھائی کا حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا کھندے پر تلوار کی مار پڑتی ہے، وہ لٹکتا ہے کھندا۔ وہ دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہے، یا رسول اللہ میرا کھندا لٹک رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں، وہ کھندا اچھا ہو جاتا ہے۔ بلکہ عثمان غنی ذو النورین کے خلافت تک وہ زندہ تھے اور کئی انہوں نے جنگوں میں حصہ لیا تھا۔ پھر ایک صحابی رسول، ان کا نام ہے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہتے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری تلوار ٹوٹ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لکڑی اٹھا کر دیتے, لو اس سے مقابلہ کرو.
یہ نہیں پوچھتے کہ لکڑی سے کروں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، یقین ہے، وہ لکڑی لے کر نکلتے ہیں تو ایک تلوار بن جاتی ہے، اس کو تاریخ میں تلوار اوم لکھا گیا۔ وہ ان کے ساتھ ہی پھر وہ شہید ہوئے، ان کے ساتھ ہی وہ تلوار بھی کئی جنگوں میں حصہ لیے تھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جنگ بدر ہم کو کیا پیغام دیتی ہے کہ ہم طاقت اور قوت پر نہیں، خدا کی قدرت پر بھروسہ کرنے والے، ہم تعداد دیکھ کر مایوس نہیں ہونے والے۔ جہاں پر حق کی سربلندی کا معاملہ آئے گا، ہم باطل طاقتوں سے ٹکرائیں گے، ان کو پاش پاش کریں گے۔ اور یاد رکھو، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے مدد کی، اللہ ہماری فرشتوں سے مدد کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کی قدرت پر کامل یقین کریں، ہم اپنے دلوں میں جذبہ جہاد اور شہادت کو زندہ رکھیں، اس کو زندہ رکھیں۔ اور جب تک یہ زندہ تھا ہمارے سر پر تاج رکھے گئے۔ جس دن ہم نے اس سبق کو بھلا دیا، جس دن ہم نے اس سبق کو بھلا دیا، ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنتی جا رہی۔ ہمارے پاس بہترین ریاضدان تھے، میتھمیٹیشین تھے، ہم ساری دنیا کا حساب کرتے تھے۔ ہم نے اپنے اسلاف کی روش کو بھلایا، دنیا آج ہمارا حساب کر رہی ہے۔ ہمارے پاس بہترین ڈاکٹر تھے، ہم نے اپنے اسلاف کے سبق کو بھلا دیا، دنیا ہمارا علاج کر رہی ہے۔ آخر کیا بات ہے مسلمانوں کہ ہمارے غریب لوگ کسی کے اترے ہوئے کپڑے کیوں پہن رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہ ہم نے اپنے اسلاف کے سبق کو بھلا دیا، ہم نے اپنے اسلاف کے سبق کو بھلا دیا۔ اگر ہم اس کو یاد رکھیں گے تو یقیناً ضرور کامیابی اور کامرانی ہمارے قدم کو چومے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مولانا حنیف قادری صاحب اپنے بیان میں شیر خدا حضرت علی کی شہادت کا ذکر کیا کہ ان حضرت علی کون تھے، بلکہ حضرت علی کے اگر فضائل کوئی بیان کرے تو سمندر بھی ناکافی ہوں گے، مگر آپ اور ہم حضرت علی کے عظمت کے قائل ہیں، ہم سائل ہیں اس سمندر کے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بلکہ حدیث ایک واقعہ آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بلال اور ایک اور صحابی بازار سے خربوزہ خرید کر لاتے ہیں۔ یہ محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ لکھتے ہیں اس واقعے کو، حدیث شریف کو لکھتے ہیں۔ خربوزہ لاتے ہیں، جب خربوزہ کاٹتے ہیں تو خربوزہ ذرا کڑوا ہوتا ہے، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ جو اور خربوزے ہیں اس کو ہم واپس کرتے ہیں۔ اور پھر حضرت علی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیڑوں سے اور انسانوں سے عہد لیا کہ جو علی سے محبت کریں گے وہ میٹھے رہیں گے، اور جو علی سے بغض کریں گے ان میں کھٹاس رہے گی۔ تو یہ خربوزہ شاید اسی، حضرت علی فرما رہے ہیں کہ خربوزہ شاید اسی جھاڑ سے آیا جو نفرت رکھتا ہے مجھ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں امام حسن اور امام حسین کا ہاتھ ہے، اور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو ان سے محبت کرتا ہے، جو ان کے ماں باپ سے یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ان کی ماں سے شہزادی جنت حضرت فاطمہ سے محبت کرتا ہے، وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف میں آیا کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ حضرت اسامہ صحابی ہیں اور کہتے ہیں کہ علی آپ میرے مولا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مولا ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، علی جس کے مولا ہیں میں اس کا مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کسی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شیر خدا حضرت علی کی شکایت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ شکایت سنی تو ممبر شریف پر کھڑے ہو کر خطبہ دے کر دیکھا کہ خبردار علی کی شکایت مت کرنا، وہ اللہ کی رحم خشیت پر ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
فضائل علی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی علم کا دروازہ. اور حدیث میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی کو علم حاصل کرنا ہے وہ علم کے دروازے پر آئے، یعنی حضرت علی کے دروازے پر. بتایا گیا کہ علم کا دروازہ حضرت علی ہے. بیہقی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو حضرت آدم علیہ السلام کے علم کو دیکھنا ہے، جس کو حضرت نوح علیہ السلام کے تقوی کو دیکھنا ہے، جس کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھنا ہے، جس کو حضرت موسیٰ کی ہیبت دیکھنا ہے، جس کو حضرت عیسیٰ کی عبادت دیکھنا ہے، وہ علی کے چہرے کو دیکھ لے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی بتاؤ اولین میں سب سے بدبخت شخص کون تھا؟ تو شیر خدا حضرت علی امیر المومنین نے فرمایا کہ جس نے حضرت ادریس علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کرا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بولو علی آخرین میں سب سے بدبخت کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ رسول اللہ آپ بتائیے جو تم پر تلوار لے کر تمہارے سر پر وار کرے گا اور اس کے وار کرنے کے بعد تمہارے خون سے تمہاری داڑھی لال ہو جائے گی، وہ بدبخت شخص ہوگا. ابن ملجم کا ذکر ابھی مولانا نے اپنی بیان میں کیا. حضرت علی کے بارے میں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کئی عظمت علی کے حدیث ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح علی سے اس لیے کیا کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی سے کروں. حضرت عباس ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی آتے ہیں، حضرت علی کے آنکھ کے دونوں بیچ میں پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کو علی سے بڑی محبت ہے؟ تو بولتے ہاں چچا جان مجھے علی سے بڑی محبت ہے، علی میرا دوست ہے، علی میرا دوست ہے اور ہر انبیاؤں کی اولاد ان کے پشت سے نکلی، میری اولاد علی کے پشت سے نکلی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں حضرت علی کے بارے میں اگر آپ شیخ عبداللہ محدث دہلوی کی کتاب مدارج النبوہ پڑھیں گے تو مدارج النبوہ میں آپ دیکھیں گے کہ جب مکہ فتح ہوا، وہ بھی رمضان کے مبارک مہینے میں ابھی فتح مکہ ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کعبۃ اللہ میں جو کئی بت تھے اس کو صاف کر رہے تھے. تو سب سے بڑا بت تھا حبیل، حبل نام تھا اس کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی آؤ ادھر آؤ، تم میرے کندھوں پر کھڑے ہو کر اس بت کو صاف کرو. تو علی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے کندھے مبارک پر کھڑے ہو جاؤں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ میرے کندھے مبارک پر کھڑے ہو جائیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں شیخ عبداللہ محدث دہلوی کتاب میں کہ علی تم نبوت کے اس وزن کو نہیں برداشت کرو گے، تم میرے کندھے پر کھڑے ہو جاؤ. شیر خدا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین امام الانبیاء کے کندھے پر کھڑے ہو کر اس بڑے بت کو صاف کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بتاؤ علی تم کیا دیکھ رہے ہو؟ حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو عرش کے پاس دیکھ رہا ہوں. پھر جب وہ نیچے زمین پر آتے شیخ عبداللہ محدث سے لکھتے حضرت علی جب زمین پہ آتے ہیں تو مسکراتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے علی تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اونچائی سے نیچے آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے علی تمہارے کو اٹھانے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور تم کو اس اونچائی سے نیچے لانے والا جبرائیل علیہ السلام. یہ مقام علی ہے، یاد رکھو. اور دنیا میں جس کسی کو ولایت ملی شیر خدا کی وجہ سے ملی. کوئی ولی نہیں بنتا، کوئی قطب نہیں بنتا، کوئی ابدال نہیں بنتا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ حضرت علی کے بارے میں ان کے فضائل ہیں. 19 رمضان کے دن بلکہ خارجی ابن ملجم ہے، خارجی حدیث شریف میں آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت بانٹ رہے تھے تو ایک تمیم کا ایک خارجی تھا. اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ برابر نہیں بانٹ رہے.
صحابہ کرام ناراض ہو گئے، بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گردن مار دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں نہیں چھوڑو اس کو، یہ وہ لوگ ہیں جیسے اس تیر سے کمان سے تیر نکل جاتا ویسے ہی دین ان کے دلوں سے نکل چکا۔ ان کو جو لوگ دیکھیں گے وہ بولیں گے بڑے متقی ہیں، یہ بڑے نمازی رہیں گے، بڑا تقویٰ دکھائیں گے، مگر دین جس طرح کمان سے تیر نکل جاتا ہے نکل جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا ایک متقی پرہیزگار لوگوں سے مقابلہ ہوگا، بلکہ آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا جو سردار ہوگا اس کا ایک ہاتھ موٹا ہوگا، اس پہ بال ہوں گے عورتوں کی طرح۔ اور جب خارجیوں سے جنگ ہوئی حضرت علی کی، جس مقام پر وہاں پر جنگ ہوئی، ایک صحابی رسول تھے، بولے کہ اگر حضرت علی حق پر ہیں تو میں ان کا ساتھ دوں گا، ورنہ پھر میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن جندب نام تھا ان کا۔ تو ایک آ کر کسی نے کہا کہ خارجی فوج اس دریا کو پار کر چکی ہے، شیر خدا کہتے ہیں نہیں۔ پھر کوئی آگے کہتا ہے کہ خارجی فوج دریا کو پار کر گئے، بولے نہیں۔ پھر کوئی آگے کہتا ہے کہ دریا کو پار کر گئے، حضرت علی بولتے نہیں۔ تو یہ پوچھتے ہیں کہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی بولے چلو، اور جب جا کر دیکھتے ہو فوج وہیں پر کھڑی ہوئی ہے۔ اور پھر جو مقابلہ ہوتا وہ خارجی جس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی کر دی تھی، بتا دیا تھا، حضرت علی بولتے اس کی لاش کو تلاش کرو، تلاش کرتے نہیں ملتی۔ حضرت علی بولتے کہ میں جھوٹا نہیں ہوں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے غلط بتایا۔ ڈھونڈتے ہیں تو 40 لوگوں کی لاشوں، خارجیوں کی لاش کے نیچے یہ ابلیس شیطان نکلتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے حضرت علی کوفہ جاتے ہیں اور کوفہ جا کر خطبہ دیتے ہیں، اور جب خطبہ دیتی ہیں تو دائیں جانب رائٹ سائڈ پہ امام حسن، بائیں جانب لیفٹ سائڈ پہ امام حسین ہے۔ حضرت علی اپنے امام حسن اپنے فرزند سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ رمضان کے کتنے دن ہو گئے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزاد جنت فرماتے ہیں کہ 13 دن ہو گئے۔ امام حسین سے پوچھتے ابھی کتنے دن باقی ہیں رمضان کے؟ امام حسین شہزاد جنت کہتے ہیں کہ ابھی 17 دن باقی ہیں۔ حضرت علی رونا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ حضرت علی کی آنکھ میں آنسو کیوں آ گئے، اور بولتے ہیں کہ میری اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ اور شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں موت سے نہیں ڈرتا، میں موت سے نہیں ڈرتا، مگر مجھے اس بات کا خیال آ رہا ہے کہ زندگی ایک مسافر کی طرح ہے، میرے بیٹے حسن اور حسین، میری اولاد یتیم ہو جائے گی، میرے بیٹے میری اولاد یتیم ہو جائے گی۔ لوگ آپ کے ساتھ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر حضرت علی بلکہ ایک واقعہ محدث دکن لکھتے ہیں کہ یہ جو خبیث ابن ملجم جو شیر خدا پر تلوار مارتا ہے، وہ اس خارجیوں کے جنگ کے پاس حضرت علی کے پاس آ کر بولتا کہ یا علی یہ تلوار آپ کے لیے تحفہ ہے۔ حضرت علی بولتے نہیں چاہیے مجھے تیرا تحفہ۔ بولتے کیوں؟ بولے تو اس کو استعمال کرے گا میرے خلاف۔ وہ چیخ مارتا، بولے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے ہاتھ کاٹ دو آپ۔ بولے ابھی نہیں کاٹ سکتا میں تیرے ہاتھ، کیونکہ تو نے کچھ کیا ہی نہیں۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے تھے حضرت علی کو کہ سب سے بدبخت شخص کون ہوگا۔ حضرت علی 19 رمضان کو جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہاں اب میرا وقت آ گیا، اب مجھے میرا وقت آ گیا اس دنیا سے جانے کا۔ جب اپنے گھر سے شیر خدا نکلتے ہیں تو گھر میں خاص ہوتا ہے، وہ خاص آ کر شیر خدا کے کپڑوں کو پکڑ لیتا ہے۔ لوگ گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے یہ خاص۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ جانتا ہے یہ مجھ سے بچھڑنے والا ہے، یہ جانتا ہے۔ حضرت علی اپنے پورے افراد خاندان سے ملتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ ابن ملجم جو خارجی خاتون کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا، اور وہ یہ طے کر چکا تھا کہ حضرت علی پر حملہ کرے گا۔ بہرحال حضرت علی نماز فجر کے لیے جاتے ہیں، اذان دیتے ہیں مسجد کوفہ میں۔
اور اذان دینے کے بعد جیسا ہی نماز شروع کرتے ہیں ابن ملجم تلوار لے کر آتا ہے، تلوار لے کر آ کر حضرت علی کے سر پر مارتا ہے، حضرت علی کے سر پر مارتا ہے تو جنگ خندق میں حضرت علی کے سر پر زخم لگتا ہے، اسی جگہ پر تلوار مارتا ہے، تلوار سر کے اندر گھس جاتی ہے۔ اور شیر خدا کے زبان مبارک سے کیا الفاظ نکلتے ہیں؟ اگر کسی کو کوئی حملہ کر دے عام دنوں میں مسجد میں ڈھکل دے تو آپ بولتے کیا ہوگا اس کو؟ یہاں تلوار مارتا ہے اور حضرت علی کی زبان سے کیا الفاظ نکلتے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آپ کے خون سے آپ کی داڑھی لال ہو جاتی ہے اور شیر خدا فرماتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، امیر المومنین کو، آپ لوگ دوڑتے آتے ہیں، صحابہ کرام سب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا رخ قبلے کی طرف کرو، اور کہتے ہیں کہ اللہ تو گواہ رہنا میں نے تیری کوئی نماز نہیں چھوڑی، اللہ تو گواہ رہنا کہ سورج نکلنے سے پہلے میں تیری عبادت کرتا تھا، رات کے اندھیروں میں تیری عبادت کرتا تھا، اور آج واللہ میں تیری عبادت مکمل کر رہا ہوں۔ لوگ اس زمانے میں جو بھی حکیم ڈاکٹر تھے ان کو بلاتے ہیں، وہ اپنی سر پہ سے امامے کو نکال کر تکلیف میں کہتا ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے، اس تلوار میں زہر آلودہ تلوار تھی۔ سب پوچھتے ہیں حضرت علی سے کہ کس نے مارا آپ کو؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ ٹھہرو ابھی آئے گا، وہ ٹھہرو ابھی آئے گا۔ ابن ملجم اپنے گھر کو جاتا ہے تو اس کا بھائی اس کو پوچھتا ہے تو کیا کر رہا، کیا کر کے آیا؟ تو حیبت میں کہتا ہے کہ میں نے حضرت علی کو تلوار مار دی۔ اس کا بھائی اس کو گھسیٹتے ہوئے اس مسجد میں لے کر آتا ہے، اس جگہ پر لے کر آتا ہے۔ حضرت علی بولتے ہیں یہ شخص اس نے مجھے مارا، اور حضرت علی بولتے ہیں کہ تو نے کیوں مارا مجھے، تو نے کیوں مارا مجھے؟ تو خیر لمبا قصہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا وصیت کرتے ہیں سنو آپ۔ اگر کوئی مجھے مارے تلوار یا کچھ مارا تو ہم بولتے ہیں سامنے مارنے والا دکھا تو یہاں پہلے اس کا کام پہچان لو۔ شیر خدا کیا بولتے ہیں کہ نہیں، اس کو کچھ نہیں کرنا، اس کو قید خانے میں ڈالو، ٹھنڈا پانی اس کو دو، عدالت میں مقدمہ چلاؤ، اور میری وصیت یہ ہے کہ اس نے ایک ہی وار مجھ پر مارا تھا، ایک ہی وار میں اس کی گردن کم کر دے رہا۔ اور پھر حضرت علی کے سامنے یہ ابن ملجم، یہ ابلیس کھڑا ہوا ہے، حضرت علی کے سامنے کو لا کر ایک شربت کا پیالہ دیتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں اس کو پلاؤ پہلے۔ کیا کوئی اپنے قاتل کو پلاتا ہے پانی؟ بتاؤ آپ۔ حضرت علی کہتے ہیں پلاؤ اس کو۔ ابن ملجم ملعون کہتا ہے میں نہیں پیوں گا، اس میں زہر ہوگا۔ اور حضرت علی کیا فرماتے ہیں، ارے اے کم نصیب حضرت علی، اگر تو یہ پی لیتا نا یہ پانی تو آب کوثر پر میں نہیں پلاتا، پہلے تجھے پلاتا تھا، مگر تو آج اس سے بھی محروم ہو گیا۔ پھر حضرت علی فرماتے ہیں کہ اب سب یہاں سے چلے جاؤ، اس کمرے کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ سب چلے جاتے ہیں۔ محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جب سب چلے جاتے کمرے کو چھوڑ کر تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں اس کمرے سے آتی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں آتی ہیں، اور پھر آواز ختم ہو جاتی، حضرت علی اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ پھر آواز آتی ہے کہ حضرت علی اللہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ پھر آواز آتی ہے کہ آپ ہٹ جاؤ، پھر اس کمرے میں آواز آتی ہے کہ اللہ کے دوست کے پاس سے ہٹ جاؤ۔ پھر آواز آتی ہے کہ اب کون علی کا کام کرے گا؟ تو پھر آواز آتی ہے وہی علی کا کام کریں گے جو علی کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار۔ اور پھر جب دوبارہ حکومت ہے کہ آؤ تو کیا دیکھتے ہیں کہ شیر خدا حضرت علی کے جسم کو غسل بھی دے دیا گیا، کفن بھی دے دیا گیا۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، یہ شیر خدا ہے۔ اور قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان شہیدوں کو مردہ مت کہو، ان شہیدوں کو
مردہ مت کہو یہ زندہ ہیں، تم کو نہیں معلوم اللہ ان کو رزق دیتا ہے. تو بلکہ علماء مفسرین نے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ شہیدوں کو کے بارے میں مردہ سوچنا بھی غلط ہے، سوچنا بھی غلط ہے، وہ زندہ ہیں. بعض علماء کرام نے لکھا کہ وہ جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی زندہ ہیں. شہداء جو ہے وہ جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی زندہ ہیں. اب آپ بولیں گے کیا بات کر رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے سورہ بقرہ میں. اگر آپ کو اس کی تصدیق کرنا ہے تو امام مالک اپنی کتاب موطا میں لکھتے ہیں کہ جنگ احد کے 46 سال کے بعد، امام مالک رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ جنگ احد کے 46 سال کے بعد وہاں پر سیلاب آیا، اور اس سیلاب کی وجہ سے 2 صحابیوں کی خبر، حضرت عمر بن جموع اور عبداللہ بن جبیر، سیلاب آیا تو خبر کھل گئی. اور 46 سال کے بعد امام مالک لکھ رہے ہیں کہ جب جا کر دیکھے تو ایسا دکھ رہا تھا کہ ابھی ان کی تدفین ہوئی. امام مالک موطا میں لکھ رہے ہیں. اور پھر 20ویں صدی میں عراق میں ایک صحابی رسول کا نام تھا حضرت عبداللہ بن جابر، اور دیگر صحابہ کرام دریائے دجلہ آگے بڑھ گئی، ان کے خبروں تک آ گئی. تو 1300 سال کے بعد جب ان کی خبروں کو کھود کر، کیونکہ پانی دجلہ کا آگے آ گیا، ان کی خبر کو کھودا گیا تو ایسا نظر آ رہا تھا کہ پھر وہی کلی ان کو تدفین ہوئی. پھر ان صحابیوں کو نکال کر، ان کے جسم اطہر کو نکال کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خبر ہے وہاں پر ان کو تدفین کیا گیا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب تک جذبہ جہاد اور شہادت زندہ تھا ہمارے سروں پر تاج رکھے گئے. اب جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو جا کر آپ مار دیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ جہاد نہیں ہے، یہ ظلم ہے. قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، مگر اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. مفسرین اکرام نے لکھا کہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن ہے. امام احمد اپنی کتاب میں حدیث شریف لکھ رہے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری عطرت یا میری اولاد، میری آل. ایک جو سب سے بڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرا یہ قرآن زمین اور آسمان کو کور کرے ہوئے، اور یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے بلکہ دونوں ایک ساتھ قرآن اور آل رسول آب کوثر پر آئیں گے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور نفاق مت پیدا کرو، جدا مت ہو جاؤ. قرآن تعلیم دے رہا ہے مسلمانوں کو کہ متحد ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ. بلکہ اللہ اس آیات سے پہلے ایک اور آیات میں اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حکم دیا گیا، اور تم مسلمان بن کر اس دنیا سے رخصت ہو. اللہ کیا فرما رہا ہے ایمان والوں سے؟ یا ایھا الذین، یعنی ایمان والوں سے اللہ فرما رہا ہے. مفسرین اکرام نے لکھا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا ادب ہے، طریقہ سکھایا گیا، اور تم مسلمان بن کر اس دنیا سے جاؤ. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان جلسوں کو منعقد کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم تمام لوگ قرآن اور سنت کے پابند ہو جائیں. اور یاد رکھیے، چاروں خلفائے راشدین، ان 10 صحابہ اکرام کے، ان صحابہ اکرام جن 10 صحابہ اکرام کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ